ایک صفات نامہ بھی ہے لیکن قلت وقت چونکہ دامنگیر ہے لہذا اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، بہت زیادہ لمبا ہے، لہذا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، بزرگان دین اور مدرسہ دارالسلام کے عزیز طلباء اور اسٹیج پر فرما بڑے بڑے علماء کرام، اللہ تعالی نے جب اس روئے زمین پر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بھیجنا چاہا، بھیجنے سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی، ڈالنے کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کی سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ مٹی سے بنے انسان کے سامنے ہم سجدہ کیسے کریں گے، جبکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی نماز نہیں تھی، نہ کوئی روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ تم ان کا سجدہ کرو۔ فرشتوں کو اعتراض جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ جب روح ڈالی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آنے والے جتنے علم ہیں سب علم کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں ڈال دیا، اور اس میں انگریزی تعلیم بھی تھی، اس میں فزکس بھی تھا، اس میں کیمسٹری بھی تھی، اس میں بوٹنی بھی تھی، اور بھی دیگر جتنے علم ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں ڈال دیا۔ جب حکم ہوا فرشتے جمع ہو، میرا حکم ہے کہ تم ان کی سجدہ کرو، بولا ہم سجدہ کیسے کریں گے، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ بولا اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس کا نام تم بتاؤ۔ بولا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم سے کہا گیا کہ آپ بتائیں، چونکہ علم ڈال دیا گیا تھا سینے میں حضرت آدم کے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سینے میں علم ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام جتنا علم ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا سب ایک طرف سے گنا دیا۔ جس آدمی کو فرشتے نے سجدہ کیا ہو، وہ آئے انسان دنیا کے اندر، اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی آدم کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا کہ آپ دنیا کے اندر تمام جتنے مخلوق ہیں اس میں ہم اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم ہمیں اور آپ کو بنایا، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اور آپ خود اپنے دامن اور گریبان کو جھانک کر دیکھیں۔ دنیا کا علم
کوئی بری چیز نہیں ہے سیکھنا. دنیا کا علم کوئی بری چیز نہیں ہے سیکھنا. دین کا علم پہلے ہے، قرآن کا علم پہلے ہے، حدیث کا علم پہلے ہے. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کا علم سکھائیں. یہ حافظ قرآن جو ابھی دستار بندی ہونے والی ہے، مولانا قمر الزمان صاحب نے بتایا کہ ایک ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنا دیا. اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بچے اپنے سینے کے اندر پورے قرآن 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر مولانا قمر الزمان صاحب نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. چھوٹا سا مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کے اندر 8 یا 10 بچوں 11 بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے. اتنے کم وقت میں انہوں نے اپنے مدرسے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، صرف آپ حضرات کی تعاون سے. عزیز بچوں، آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے. آج دنیا کے اندر اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیں، پہلے تو یہ بہت مفقود تھا، نہیں تھا، ختم تھا، لیکن آج ہندوستان کے اندر لوگوں نے دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ 14 سال 16 سال کا حافظ قرآن وہ اپنے ادارے میں لے لیتے ہیں حافظ قرآن کو. اور جو جس صلاحیت کا مالک ہوا کرتا ہے، ہندوستان کے اندر کئی ادارے ہیں، جو جس صلاحیت کا مالک ہوا کرتا ہے اسی لائن میں لگا دیتے ہیں. کسی کو IAS بنا رہے ہیں، کسی کو IPS بنا رہے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کسی کو IIT کی تعلیم دلوا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں. اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ نے آپ کے اندر بہت صلاحیت دی ہے. یہ الگ رواج ہمارے اندر کہ گھر کا سب سے کمزور بچہ مدرسہ میں جائے گا. یہ ہماری ذہنیت ہے. میرے بھائی مسلمان بھائی، اس ذہنیت سے نکلو. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہے. ہم نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کی، کسی بھی علم پر غور و فکر نہیں کیا. آپ نے بہت بڑے سائنسداں آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا. وہ اتنا مستغرق رہتا تھا کتابوں کے اندر کہ ایک رات اس کی بیوی کھانا لے کر آئی، وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. ایسے بیوی کھانا لے کر آئی اور بولی کہ کھانا کھا لیجئے، رات کا کھانا ہے. بولے رکھ دو، میں کھا لوں گا. اور اسی ٹیبل پر ایک گلدستہ بھی رکھا ہوا تھا. بیوی چلی گئی کھانا رکھ کر. وہ بیچارہ ایسے ٹیک لگائے کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے ٹیبل پر جو گلدستہ رکھا ہوا تھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم گلدستہ کھا رہے ہیں کہ روٹی کھا رہے ہیں یا جو کھانا رکھا وہ کھا رہے ہیں. پورے گلدستے کو کھا گیا، کتاب کے مطالعے میں غرق رہا. ہمارے اندر ریسرچ نہیں ہے، ہمارے اندر غور و فکر نہیں ہے. ہم صرف ڈگریاں چاہتے ہیں کہ ڈگریاں حاصل ہو جائیں اور ہم نوکری کسی طرح حاصل ہو جائے یا کہیں سیٹ ہو جائیں. میرے بھائی، ہندوستان کے اندر 95.5% لوگ صرف ڈگری حاصل کر رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر رہے ہیں. علم وہ ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے، انسان کے اندر انسان کا ذہن کھول دے. تو میرے بھائی،
میری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے کہ اپنی اولاد کو تیار کیجیے، صرف ڈگری والا نہ بنائیے۔ ہم جیسے لوگ ڈگری حاصل کر کے نوکری حاصل کر لیے، علم حاصل نہیں کیا۔ علم وہ ہے جو انسان کے اندر نکھار پیدا کر دے، انسان کو انسان بنا دے۔ دین کا علم وہ ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کر دے، کہ جب اس سے ملے تو لوگ بولے کہ ایک اچھے انسان سے ملے۔ آپ کے علاقے میں مدرسہ دارالسلام کھلا ہے، اس کا بھرپور تعاون کیجیے، ہر اعتبار سے تعاون کیجیے، ان کو مشورہ دیجیے، ان کے ادارے کو بڑھائیے، اور جو لوگ حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کو اپنی راہ دکھائیے کہ دین کا علم حاصل کر چکے ہو، اب دنیا کا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں، جہاں جانا چاہے وہاں جائے۔ اگر اس پر بھی آپ نے خرچ کیا، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس خرچ کو بھی آپ کے قبول کرے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ سائنٹسٹ ہو گیا، اگر وہ انجینئر بن گیا، اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، تو آپ کی بھی کامیابی اس کے اندر چھپی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو کامیابی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اپنی حیات تک برقرار رکھے، اور ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد